اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اصل میں امام صاحب پر اعتراض کر دیا نا کہ یہ مسا 3 مرتبہ جو روایت کی ہے یہ بے حفاظ کی مخالفت کر دے۔ حفاظ سے مطلب ہے باقی جو شاگرد ہیں نا جن سے امام صاحب روایت کرتے ہیں، باقی ان کے سارے شاگرد وہ کہتے ہیں مسا مرہ، تو امام صاحب نے 3 مرات کہا ہے تو یہ حفاظ کی مخالفت ہے، تو یہ سوال کر دیا تھا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اور بھی کتنی روایتوں میں 3 کا ذکر آتا ہے، صرف امام صاحب نے نہیں، باقی وہ 3 کا معنی کیا ہے وہ سمجھا دیا ہے پیچھے، سنیں ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تو بڑی عبارت پڑھنے کو اللہ ترى أنه بين في الأحاديث التي رواه وهم الجارود بن زيد وخارجة بن مصعب واسد بن عمر رضي الله تعالى المسح كان مرة واحدة وبين أن معناه ما ذكرنا قال وقد روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة على هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه 3 منهم عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. قال البيهقي وقد روي من أوجه قريبة تكرار المسح إلا أنه مع خلاف الحفاظ ليس بحجة عند أهل العلم، فهل كان معناه إلا على ما ذكرنا. من جعل أبا حنيفة غالطا في رواية المسح 3 فقد وهم وكان هو بالغلط أولى وأخلق. وقد غلط صبر کر، دھیان کریں گے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ یہ پیچھے جو روایت آ رہی ہے یہ کن سے ہے؟ مطلب او پیچھے چلو نا، جن وجہ نا 3 باری ذکر ہے نا بھائی۔ بسم اللہ۔ او مسح رأسه 3 نے نا بے ابو حنیفہ عن خالد بن علقمان عبد خیر عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد خیر سے راوی سنے نا، یہ چل رہی ہے۔ اور جڑا پیچھے بھی بیان ہوا ہے ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی او معنی بیان کیا نا کہ بھئی عن خالد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسه 3، اس بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر کے، نہ حضرت مولا علی پاک نے رکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا، سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا سر کے اگلے حصے پر، پھر کھینچا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے پچھلے حصے کی جانب، پھر اپنے سر مبارک کے اگلے حصے کی جانب، پس بنا دیا اس کو کیا اوپر والے راویوں نے۔ تو امام صاحب نے تو وہی روایت کیا جو انہوں نے پڑھایا، حالانکہ محض ہے یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دور کیا اپنے ہاتھ مبارک کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی 3 مرتبہ، پانی نہیں لیا، سنیں۔ پس وہ مثل اس شخص کے ہے جس نے ڈالا پانی، ادھر دیکھو، اپنے کف میں، پھر کھینچا اس کو پیچھے تک، تو اب یہ 2-3 مرتبہ تو نہیں ہوگا نا، بلکہ بھئی پانی لیا نا چلو میں، لے کر آپ بازو سے اس طرح کیا، اب اس کو 3 مرتبہ تو نہیں کہیں گے نا، یہ تو یہ مطلب مثال دے رہے ہیں، بھی کھینچا اس کو اپنے کو کی طرف، چلو پانی لے کے نا
ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਲਕਿ 1 ਵਾਰੀ। ਸੁਣੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, अच्छा अगला मन कर लो ना, फिर तुम शरह पढ़ दे। क्या नहीं देखा तूने इस बात की तरफ कि हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बयान फरमाया अहादीस में वो कि रवायत की गई आपसे, रवायत किया है आपसे जी। इस हदीस को जिन्होंने आपसे रवायत किया है ना, उन्होंने ये बयान किया कि मुराद क्या है, ऐसे 1 मरतबा है। और वो कौन है जो आगे रावी हैं, वो जारूद बिन जैद, खारजा बिन मुसब, असद बिन इमरान के अल मसा कान मर्रतम वाहिदा, मसा। और बयान की ये बात के माना इसका वही है जिसको हमने ज़िक्र किया बे इंज इंज, तो फिर इंज भी इसने 3 मरतबा कह देता जी जी। सुने ही। तो काला अबू हनीफा था अगे फिर उन्हें अच्छा हाँ ना। और फरमाया इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने, और तहकीक रवायत की गई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीर सहाबा पाक की जमात से इसी लफ्ज़ पर, किस पर? 3 का ज़िक्र आया है। इमाम साहब ने 3 का ज़िक्र किया है, लेकिन वो चूँकि पीछे से 3 का ज़िक्र आया है और 3 का मतलब जो है वो 1 मरतबा है। हाथ नहीं उठाए, नए पानी 3 नहीं लिए, लेकिन ये जो गिरफ्त है कि इमाम साहब ने सलासा मर्रा क्यों कहा, ये गलत है। कि कसीर से ये ज़िक्र है कि क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा फरमाया अपने सर मुबारक का 3 मरतबा। उन कसीर सहाबा में से जनाब उस्मान, जनाब मौला अली, जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद वगैरह रदी अल्लाह ताला अन्हुम हैं। समझे ही। इधर कितना माना करना सी कि कीता है, ये माना होया है ना। अच्छा अगली गल फिर पढ़ दें, 1 मिनट पिछों वेख। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला अखज़ल माआ, और नहीं लिया पानी। रवायत की है इमाम तिरमिज़ी ने रुबैया बिन्त मुअव्वज़ बिन अफ़रा से कि वो क्या कहती कि उन्होंने देखा, रुबैया ने कि देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि सरकार ने वज़ू फरमाया। कालत वो फरमाती हैं कि मसा फरमाया सरकार ने अपने अगले सर का, और मसा फरमाया सरकार ने किस तरह, मा अकबाला मिन हो व मा अदबारा, यानी अगले हिस्से का और अपने सुद गए नहीं, अपने सुद गए का और अपने उज़ुनैन का मर्रतम वाहिदा। क्या इन 3 बारी बना लो, है 1 बारी है जी। काल तिरमिज़ी व फिल बाब, इस बाब में हदीस इमाम तिरमिज़ी 10 देने होर केड़े सहाबी को हदीस है। व फिल बाब अन अली जी। ते आगे किए हाँ, वाजदा तलहा बिन मुसर्रिफ बिन अमर काल अबू ईसा हदीस रुबैया हदीस हसन से वक़द रोबे या अमिन गैर वजहन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसा किया सरकार ने अपने सर का मसो बरासी मर्रतन, और अमल इसी पर अक्सर अहले इल्म के नज़दीक। इमाम तिरमिज़ी दी बारतां ने जदियाँ मिन अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन बादहुम, इसी के साथ कौल किया कि मसा कितनी बारी है। इमाम जाफ़र बिन मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम जाफ़र सादिक ने और जनाब सुफियान सौरी ने, इब्न मुबारक, इमाम शाफ़ी व अहमद व इसहाक़ के वो देखते हैं सर को 1 मरतबा। और रिवायत की गई है जनाब सुफियान बिन उजैना से, वो कहते हैं कि पूछा मैंने जनाब इमाम जाफ़र सादिक बिन मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से सर के मसे के बारे में कि क्या काफ़ी है 1 मरतबा। तो इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया हाँ अल्लाह की कसम काफ़ी है कि 1 मरतबा।
اور روایت کی گئی ابو حیہ سے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیل وضو کی مرفوعاً، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت مولا علی پاک نے یا آپ صلی اللہ مرفوع ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے مسح کر کے دسے نا سونے انج کیتا تو مسح فرمایا حضرت مولا علی پاک نے اپنے سر کا ایک مرتبہ۔ اور اسی طرح روایت کی گئی عبد خیر سے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جان اس بات کو کہ مسح کی احادیث تتبع اور فحص کے بعد گول پھول کے ہن اصحابنا، یا تو حدیثوں میں مسح کا ذکر ہے مطلقاً بے مسح فرمایا، کتنی بار کیا بعض حدیثوں میں یہ ذکر نہیں ہے، یا مقید ہے کس کے ساتھ ایک مرتبہ، اور یہ صحیح ہے۔ اور وہ جو روایت ہے بعض حدیث میں مسح 2 مرتبہ، کیا تو پس یہ نسبت کیا گیا کدھر ذوف کی طرف، اور نہیں صحیح تسلیس المسح حدیث صحیح میں بعض قول کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ، یا بوجہ اس حدیث کی جو گزر گئی ہے، یا اس بنا پر کہ وہ جو روایت کی گئی نا مطلق حدیثیں ان میں یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا 3 مرتبہ، تو اس میں مسح کو بھی 3 ہی سمجھ لیا جی، اور وضو شامل ہے کس کو غسل کو بھی، اور ترائے دھونے نے تو ایک مسح ہے جی، یا قیاس کرتے ہوئے کس پر دھونے پر، اور جواب دیا ایسے حنفیہ نے بائیں طور کہ یہ حدیث ظاہر ہے محتمل ہے جو مطلق ہے، اور دوسری احادیث وارث ہے مفسرہ بمرہ واحدہ، لہذا جو مجمل ہے نا مطلقہ اس کو حمل کیا جائے گا اسی مفسرہ پر، اور بائیں طور کے مسح کی بنا کس پر ہے، بس اس کو غسل پر، غسل نہیں غسل دھونا، اور اعتراف کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہ نہیں وارد کسی سند میں صحیح عین سے ذکر کس کا مسح کے، اور اسی پر اکثر علماء مگر امام شافعی رحمہ اللہ جو قائل ہیں کس کے، اور فرمایا ابو داود نے احادیث جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی جو صحیح ثابت سند سے ساری کی ساری دلالت کرتے ہیں مسح بمرہ واحدہ پر، اور امام ترمذی کی عبارت پیچھے اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی ایک بار کے قائل ہیں، اور پیچھے جڑا ہے او ان اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و من بعدهم ہیں، تو ان دے وچ نا بھی آیا کہ بھی امام شافعی بھی نال نے جی او ابن المبارک و شافعی و احمد آخر امام ترمذی نے جی کہ نہیں آکے پیچھے ایشا بس وہ گل جی بھی وہ بھی جو ہے نا وہ ایک دے قائل نے جی، اور تحقیق حمل کیا حنفیہ نے طوروں کے تعدد کو اور تسلیس کو کس پر، علی مرات کی میں دسنا نا بھی یہ مرات پر حمل کیا ہے ایک پانی کے ساتھ، بھی جو ایک 2 باری منقول ہے 3 باری ایک پانی نال نہ کہ، اور ہدایہ شریف کی بات شروع میں یہ ہے سنا جی کہ تسلیس مسح کی بحاظ المعنی بھی ایک پانی نال تے 3 باری سر تے ہاتھ پھیرے آگے پیچھے وہ سیڈاں تو لیا کے، یہ کیا ہے مسنون ہے علامہ روى الحسن عنہ، اور ہدایہ شریف میں ہے کہ انہو مشروع و مروی عنہ، تو لہذا اگر کسی نے نا ایک پانی نال اس طرح کر دیتا ہے نا تے کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو 3 پانی نویں ہون تو پھر سر دھوتا جانا ہے نا، ایک پانی نال ہاتھ پھیریا اس نے تے اے گل جی۔ اچھا جی، او علاقہ بضم الکاف کو زند اللہ زی جلیل ابہام کر اتھے کہ ہما طرف زندین فی الزراع مما یلی رسغ وہو المراد، بے تو پانی لیا نا ایسا کر کے پیچھے نہ ٹوریا ہاتھ پھیر دیتا تینوں 3 بار نہیں کہنا جی، سنے ہی۔ اچھا جی ہوں امام بہقی جڑے سوال کیتا ہے جی، فرمایا اے امام صاحب دی عبارت نہیں، یہ بعد والے دی عبارت آ جڑی پڑھتے پے ہو، کیونکہ امام بہقی تے امام صاحب دی وصال تو کوئی 100 سال بعد پیدا ہوئے نے، سن دے ہو جنہیں مسند شریف جمع کیتا ہے نا، یہ بچ گل اونا لے آندی ہے بھی امام صاحب تے ایتھے لیا کے لوگ اعتراض کیتے تو پھر بطور شرح بچ گل ساری لکھی، پتہ کوئی امام صاحب دی عبارت ہے۔ اچھا جی،
کہ امام بہقی نے کہا کہ تحقیق روایت کی گئی ہے کئی طریقوں سے کئی من اوجوان غریبہ، بھئی کیا جناب عثمان سے مسح کا تکرار روایت ہے، جی حدیث جناب عثمان رضی اللہ عنہ سے سنے ہی، مگر انہوں نے کہا کہ اللہ مگر یہ کہ انہو ما خلاف الحفاظ، حفاظ کے خلاف کے ساتھ یہ تکرار مسح والی حدیث حجت نہیں ہے اہل علم کے نزدیک۔ اہل سنے ہی یہ کیا کنا کانا مانا ہوگا، اے کہہ رہے ہیں کہ جڑے ماں بہ کی گلا کی نا تو فہل کانا پس نہیں ہے، پس کیا ہے مانا اس کا مگر وہ جو ہم نے ذکر کیا ہے بھی یہ جڑا 3 واراں نے نا ان دا مطلب بھی ایک بار کیے ایک بار اگے، پس وہ بندہ جس نے بنایا امام صاحب رحمہ اللہ کو غالط، بے امام صاحب نے جو 3 کی حدیث نقل کی ہے نا مسا 3 مرتبہ، اس میں آپ سے غلطی ہوگی، حفاظ کی مخالفت کی ہے، تو جنہوں نے آپ کو یہ بنایا ہے نا بھی آپ سے کیا ہو گئی ہے بسم اللہ مسح کی روایت کرنے میں کہ مسح ثلاثن ہے، جس نے امام صاحب کی طرف کیا کی ہے غلطی کی نسبت کی ہے نا اس کو خود وام ہو گیا، اور وہ جو مغلط ہے نا وہ غلطی کے ساتھ اولا ہے اور زیادہ حقدار ہے، زیادہ کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، یہ جو امام صاحب کی طرف نسبت کی ہے جی سنے ہی، ان ذرا پڑھ لو تو پھر اگے چلیے بحث کردہ جی۔ میں کہتا ہوں کہ روایت کی ہے دارقطنی نے اپنے سنن میں ام محمد بن محمود واسطی عن شعیب بن ایوب عن ابی یحییٰ حمیانی عن ابی حنیفہ عن خالد بن علقمہ عن عبد خیر عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہ تودع الحدیث ساری، اور اس میں ہے کہ حضرت مولا علی پاک نے مسح کیا اپنے سر کا، ثم قال ہکذا پھر کہا امام دارقطنی نے کہا کہ اسی طرح روایت کیا ہے اس کو امام ابو حنیفہ نے علقمہ بن خالد سے، اور مخالفت کی ہے امام صاحب نے جماعت من الحفاظ ثقات کی، یہ جملہ کندہ کہ بھی یہ امام ابو حنیفہ نے کس سے علقمہ بن خالد سے اسی طرح روایت کی ہے کیا کہ 3 مرتبہ کہ مسح جناب مولا علی پاک نے مسح کیا کتنی بار، تو یہ کیا کیا امام صاحب نے کہ باقی جو شاگرد ہیں نا علقمہ بن خالد کے وہ 1 مرتبہ ذکر کرتے ہیں، صرف یہ امام صاحب نے 3 مرتبہ ذکر کے، یہ بات کہی کنہوں نے بسم اللہ دھیان کرا جب پس روایت کیا انہوں نے اس حدیث کو خالد سے، خالد بن علقمہ سے، باقی سارے آکھے فقالو فیے کہ مسح کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راسہ ہو سنیں جی تے بمعا خلاف ہی ایاہم، تے او امام دارقطنی دی بات چل رہی ہے کہ بھی ادھر انہوں نے حدیث روایت کی امام ابو حنیفہ نے 3 مرتبہ، تو کہتے ہیں پھر حیرانگی ہے کہ بھی عمل ہو رہے باوجود خلاف کرنے امام ابو حنیفہ کے اس ثقات کا، کہتے ہیں کہ سنت وضو میں سر کا مسح 1 مرتبہ ہے، سنیں بھی یہ مطلب ہے کہ بھی یہ عبارت چلائی کنے بھی نالے آندے نے بھی مسح کنی واری کیتا تے نالے آندے نے سنت ایک وضو وچ مسح، تے ان دا مطلب ہے کہ بھی 1 واری تائیں کہندے نے کہ مسح 1 واری تے لہذا بھی روایت کرنے چ غلطی لگ گئی، بھی لہذا بھی حدیث وچ مضبوط نہ رہے جی، کر لو جو مرضی کرنا جی۔ میں کہتا ہوں امام صاحب سیکا نے تے سیکا کی زیادتی مقبول ہوتی ہے، خاص کر کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مثل سنا جی، تو لہذا بھی ایک دے جواب ہے سیکا کی زیادتی۔ بہرحال قول آپ کا کیڑا کہ فقط امام دارقطنی کہا کہ فقط خالف فی حکم المسح، کہ مسح کے حکم میں انہوں نے کیا کی ہے فغیر صحیح ہے، اس لیے
کہ امام صاحب کے نزدیک تکرار مسا مسنون ہے بھی اور انج کر کے ایک باری پانی نال ایک ہی ہے جیسا کہ روایت کی ہے اس کو ایزن تصریح کے اس کے ساتھ صاحب ہدایت جی نہیں پیچھے پڑھا جی لیکن کس کے ساتھ اور تحقیق وارد احادیث بھی مسح میں مرتين کا ذکر بھی ہے ان میں سے وہ روایت کی اس کو ابن ماجہ نے بے سند جس میں حرج کوئی نہیں ربیہ سے کہ وضو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسح فرمایا اپنے سر پر ابن ماجہ اور امام ترمذی کہتے ہیں ہوا حدیث اور ابن عبد البر نے بھی کہا ہے اور اسی کے ساتھ قول کیا کہ انہوں نے کہ مسح 2 مرتبہ ہے جی اور اسی سے ہے وہ کہ روایت کیا اس کو امام نسائی نے جناب عبداللہ بن زید سے کہ سونیا نے مسح فرمایا اپنے سر کا وسانہ دو صحیح علیہ شرح بخاری تے پھر اتنے کی کب ہو گئی جی سنے ہی اچھا المسو سلاسن کی او یعنی معنہو لم یکل بظاہری اس سوال امام دارقطنی دا بے مسا 3 باری روایت کر دینے تے عمل اس دے خلاف کر دینے آندھے ایک باری سنت ہے جی واہما یعنی اخطا فی ما واہما وصحا فی ما واہما جی خطا کی اس میں کہ جو انہوں نے وہم کیا اور بھول گیا اس میں جو انہوں نے وہم کیے جڑے امام صاحب کے بارے میں یہ وہم کیے نا اس میں خطا ہو گئی اور ان سے صاف ہو گئی سنا جی ہوں اگلی عبارت پڑھی کو نہیں پڑھی پڑھی عبارت ہوں دھیان کرو جی ایک مثال دین لگے جی اور کہتے ہیں ویکھو کڈے وڈے بابے نے سند 2 غلطیاں نے سارے چپ کر کے پچا گئے ہو سارے کوئی نہیں بولے ہو کیڑے اور تحقیق غلطی کی ہے امام شعبہ نے اسی حدیث کی اسناد میں غلط فاحش جمی محدثین مانتے ہیں اس کو یہ حدیث ہے نا اور وہ روایت ہے اس حدیث کی انہوں نے کہا کہ ام مالک ابن عرفاتہ عن عبد خیر عن علی کنا کیا پس تصحیف ہوں بھی اسمانو اگاں پیچھا کرنا الٹ پلٹ ہو جانا تصحیف کی ہے امام شعبہ نے 2 اسموں کے اس کی سند میں کہ آپ نے خالد کی جگہ میں پس کہا بدلے خالد کے کیا مالک کہا ہے اور بدلے علقمہ کے کیا کہا عرف ہوتا ہین خالد بن علقمہ انہاں کیا کیا 2 نامہ دی غلطی ہوگی 2 کنہ کولوں اگر ہوتی یہ غلطی یا اس کی مثل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تو البتہ یہ سارے پچھلے محدثین لنگوٹا کس کے نسبت کرتے امام صاحب کی جہالت کی طرف جی سنیں جی اور قلت معرفت کی کہ انہوں نے سندیں کو نہیں یاد اور البتہ نکال دیتے وہ امام صاحب کو دین سے تعصباً و تسلباً اور یہ من قلت الورع و اتباع الہوا ہے یہ امام دارقطنی تو باقی سارے بندے نے ویکھ لو بھی تسی کردے کی پے ہو جی کہ نہیں اصل یہ گل سمجھنی بڑی اوکھی ہے او مثلا ایک پاسے ارسلان جی ایک پاسے وے او بندہ جڑے وزن وچ اللہ دے نزدیک اس نالوں 100 گنا بھاری ہے جی ہن اس بندے نے انہاں دی گل ٹھکرائی ہے جی جڑا طریقہ ہے نا قانونی کہو جی کہ وہ ٹھیک ہے ایسے غلطی ہوئی ہے بات ختم ساری جڑی حماقت جڑی سانو کھادی اج تک تے کھاندی رہنا ہے وہ ہے کہ اساں وڈی ہستی دا خیال نہیں کرنا اساں چھوٹے نو بچانے واسطے توجیہ کرنیاں نے یہ ساری کمزوری ہے جی بنیادی کی ہے کہ اسی چھوٹے نو بچانے واسطے کہ اس کے انکار کی وجہ یہ ہے اس کے انکار کی وجہ یہ ہے اس کے انکار کی اے پتر کہ اج پلے بنو نا تو تانوں زندگی کنی واری یہ گل سمجھ آئے گی پڑھنے میں تانوں اشارے کراں گا کہ اسی وڈے دے مقابلے وچ حالانکہ جڑا اصول فقہ کی ہے
بھی دلیلاں وچ دلیل جلے درجے دے اعتبار نال وڈی چھوٹی ہوے تے کی کرے چھوٹی دلیل کی کری دے کہ توجیہاں کری دیاں نے چھوڑ دے دے جی لیکن من کرنے اس تک کرنے کر لے کتھوں من کرو تو من کرے کہ سار کر کیا دیکھا تو نے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا بیان فرمایا احادیث میں پھر مطلب شرح دستا جی کی آپ سے اور وہ جارود بن زید اور خارجہ بن مصعب اور جناب اسد بن عمر یہ کہ مسا تھا ایک مرتبہ اور بیان فرمایا یہ کہ معنی اس کا وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے قال آپ امام صاحب فرماتے ہیں اور تحقیق روایت کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے صحابہ پاک کی ایک کثیر جماعت سے اس لفظ پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسا فرمایا اپنے سر کا 3 مرتبہ ان میں سے جناب عثمان اور جناب مولا علی اور جناب عبداللہ بن مسعود اور ان کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال البہقی وقد رویہ اور تحقیق روایت کی گئی ہے اور جو ان غریبہ سے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے مسح کا تکرار مگر یہ کہ حفاظ کے خلاف کے ساتھ نہیں ہے حجت اہل علم کے نزدیک لیکن یہ تو منیا نے بھی روایت ہے تین والی جی جی بس نہیں ہے ماننا اس کا مگر اس پر جو ہم نے ذکر کیا ہے تین کا مطلب کی جی جس نے بنایا ہے امام صاحب کو غالب مسح کی روایت مسا سلاسم کی روایت میں پس تحقیق وام کیا اس نے اور ہے وہ مغلط بالغلطی کا اولا اور اخلق زیادہ اقدار یہ ہے کہ غلطی کی نسبت اس کی طرف کریں کہ اس کو غلطی لگ گئی ہے اور تحقیق غلطی کی ہے جناب شعبہ نے اس حدیث میں غلطی فاحش ترین ہوتی سین کے نزدیک اور غلط ہے اس حدیث میں جناب مالک بن عرفوتا سے وہ ان عبد خیر ان علی پس تصحیح کر دی انہوں نے 2 اسموں کی اپنے اسناد میں پس کہا انہوں نے خالد کی جگہ مالک اور القمہ کی جگہ البتہ نسبت کرتے وہ آپ کی جہالت کی طرف اور قلت معرفت کی طرف اور البتہ نکال دیتے وہ آپ کو دین سے اور یہ قلت الورع اور اتباع ہوا کی وجہ سے ادھر دیکھو وقد غلط شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہتا ہوں کہ شعبہ بن حجاج کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث کن کا جاج وہ نہیں گا جاج بن یوسف اور یہ ان کو حدیث میں کیا کہتے ہیں حالانکہ بھرے ہوئے صحاح ستہ اور تضافرت ہے سنن مرویہ کا علی خطایاہ الکثیرہ فی الاسماء وغیرہ کتنی جگہ تے کتابیں موجود ہے کہ جو امام شعبہ سے نام نقل کرنے میں غلطی لگی ہے پھر بھی ان کو فی الحدیث مانا جاتا ہے جی بھی نام نقل کرنے میں غلطیاں ہو گئی ہیں صحاح میں باقی کتابوں میں موجود ہیں پھر بھی وہ مانتے ہیں اسی منکر نہیں ہے مان رہے ہیں اور تحقیق تنبیہ کی ہے لوگوں نے اس پر احادیث کے ضمن میں جتھے جتھے حدیثاں آئیں نا شارحین نے وضاحت کی تھی محدثین نے وضاحت کی تھی بیٹھے انہوں کو اس نام میں غلطی ہے یہ نا انج نہیں انج جی سنیں جی یا کتب العلل میں کیا کتب العلل سے مراد بھی حدیث کی کتاب ہے لو جنہاں بچ انہوں نے اس موضوع تے جب مطلب پہ کنیا اس موضوع تے بھی انہاں اس حدیث وچ کیڑی علت جس وجہ تو محدثین نے اعتراض کیتا سنیں بھی وہ وجہ کی ہے جی اور وہ اکثرها وہ ہے کہ ما ساترہ الشرا علامہ نووی قسطلانی وغیرہما فی شروحہما ان میں سے سنیں چند تک دس دے ان میں سے وہ کہ ذکر کیا انہوں نے اس حدیث میں انہوں پڑھی جے پھر 2 نامج غلطی ہوگی اور ان میں سے وہ ہے جو شرح نووی میں ہے مسلم میں فی باب بیان الایمان الذی یدخل بہ الجنہ وہاں آتا ہے وہ سند میں کہ نام ہے عمر بن عثمان پہلی سند میں یہ نام آتا ہے اتنے استاد شعبہ نے تے نا انہاں بھی شعبہ تے ہیں عثمان عمر بن عثمان فی الطریق الاول محمد بن عثمان فی الطریق الثانی عمر بن عثمان تے ایک سند وچ اس طرح حدیث ہوئی ہے اتنے تھلے راوی ہوئی نے ایک وچ کی ہے علامہ نووی کہتے ہیں حالانکہ اتفاق کیا علماء نے اس پر کہ ثانی وہم ہے اور غلطی ہے کس سے
راوی ہے کون؟ عمر بن عثمان وہ کی کہہ گئے نے؟ اور یہ کہ ثواب عمر بن عثمان ہے، جیسا کہ پہلی سند میں ہے علامہ کلا بازی اور ایک جماعت نے کیا کیا ہے؟ لا یحسون ہے من اہل حاض شان، جی انہوں نے کیا کیا ہے؟ کال کلا بازی و جماعت، ایسی جماعت جو گنی نہیں جا سکتی، جو من اہل حاض شان ہے، انہوں نے کہا کہ حاضہ کیے شعبہ سے یہ وام ہوا ہے، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَمِّي مُحَمَّدًا، حالانکہ وہ کون ہے؟ اور اسی طرح واقعہ ہوا ہے وہم پر میں روایت شعبہ فی کتاب الزکوٰۃ من البخاری واللہ عالم۔ اچھا، ہور ومنہا ما رواہ البخاری فی فضل من غدا، جو صبح صبح جائے مسجد کی طرف اور پچھلے پیر جائے، اتنے روایت ہے ام بحز ابن اسد عن شعبۃ عن سعد ابن عن حفص ابن عاصم قال، شعبہ اتنے سن چلی گی، شعبہ اتنے قال سمیت، وہ کون کہتے ہیں؟ حفص بن عاصم کہتے ہیں، سمیت رجلاً، سنا میں رجل کو، کہا جاتا اس کو مالک بن بحینہ کی، قال فی الارشاد ساری، تابع ہوئے ہیں اس کے کون؟ شعبہ، اسی پر تابع ہوئے ہیں شعبہ کے اس پر کون؟ ابو عوانہ اور حماد بن سلمہ۔ ان سارے آکھیا بھی او کون سی؟ مالک بن بجنس، میں جس رجل سے میں نے سنا وہ مالک بن بحینہ، لیکن حکم کیا ابن معین و احمد و شیخان و نسائی والاسم اسماعیلی والدار قطنی وغیرہ حفاظ نے ان کا ہے کہ حکم کیا ہے بے وہم شعبہ فی ذالک، دو جگہ کہتے ہیں سند میں دو جگہ وہم ہو گئے، ایک یہ ہے کہ بحینہ جی یہ ام عبداللہ ہے، سنیں جی، یہ لا مالک، یہ جڑا بحینہ ہے نا، بحینہ انہوں دا کہنا کہ سمیتو رجلاً یقال لہو مالک ابن بحینہ، تو نہ کہ نہیں وہ جو نا جس کو میں سنیا ہے نا وہ ام عبداللہ ہے، نہ کہ وہ ام عبداللہ بن، سنے نا، تے لا مالک۔ دوسرا یہ ہے کہ ان صحبت کی ور روایت لعبد اللہ لا، ہاں صحبت کے ساتھ لکھا جی صحابی ہونا جی، اور نہیں ذکر کیا کسی ایک نے مالک کو صحابہ میں، جیسا کہ گزر گئے حاذا کلو فی المقدمہ، اے بھی غلطی ہوئی ہے جی کہ بھی اے جڑے نا اے جنا ام عبداللہ جی بحینہ وہی نا بھی جڑا بحینہ ہے نا یہ تو ان واسطے تو صحبت ہے، لیکن جڑا مالک بن بحینہ ہے نا ان دے واسطے صحبت کوئی نہیں ہے جی۔ جی کی مسئلہ سمجھا جی؟ اور دیکھو نا کہ انہوں نے کیا نا کہ کہا جاتا ہے اس کو کیا مالک بن بحینہ، حالانکہ وہ کیا ہے؟ وہ مالک بن بحینہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو بحینہ ہے نا یہ کیا ہے؟ عبداللہ کی ماں ہے، نہ کہ مالک کی ماں ہے، تو یہ ہونا سی نا عبداللہ بن بحینہ ہونا سی نا، نہ کہ سنیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جڑا عبداللہ بن بحینہ ہے نا یہ تو صحابی ہیں تے مالک نہیں صحابی جی، ولم یذکر اخذا مالکا فی الصحابہ کما تقدم ھذا کلو فی المقدمہ فصحف الاسمین، یعنی حرف اسماعیل اب ول ابن ول اب دو وجہ غلطی ہوئی۔ قالت او امام شعبہ کو جڑی پڑھی جو متن قالت ترمذی روایت کیا شعبہ نے اس حدیث کو ان خالد ابن علقمہ فاختہ فی اسمی و اسم ابی، امام ترمذی کہہ رہے جی فقال مالک ابن عرف ہوتا تھا و رویہ عن ابی عوانہ عن خالد بن علقمہ عبد خیر عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایت کی گئی آپ سے مالک ابن عرف ہوتا مثل روایت شعبہ، صحیح خالد بن علقمہ ہے
پس تصحیح کی وہ جو کہا ہے جامع میں کہ غلطی کس سے ہوئی ہے؟ شعبہ سے ہوئی ہے اور خطاؤں سے ہوئی، 2 اسموں کی تصحیف میں جی۔ اچھا وہ بدل القما تو وہما غلطان فی حقیقت غلطی ہوگی ان سے، لیکن برداشت کر گئے ہو۔ لا ناسب اگر امام صاحب سے یہ غلطی ہوتی نا تو تم آپ کو منسوب کرتے کدھر؟ کہتے فن حدیث سے جاہل نے سندہ دا پتہ ہی کو نہیں ہے گا جی۔ اے آداؤہو منل نظر نہیں آ رہا بیر بریکٹ سے، اے مطلب ہے نا بھی محدثین سے جو آپ کے دشمنی کرتے ہیں یا فقہا محدثین جو آپ کی دشمنی کرتے ہیں انہوں نے اتنا مطلب 50 آسمان سر تے چک لینا سی، جیسا کہ انہوں نے جو نا بعد والوں نے ضعیف کہا ہے کہ وابن ابی ہے، ہم ضعفو ہو، امام صاحب بھی ضعیف ہیں، ان کے بیٹے بھی ضعیف ہیں، ان کے پوتے بھی ضعیف ہیں۔ بیٹے ہیں حماد اور حماد و اسماعیل جو کہ حماد کے بیٹے ہیں، اور امام صاحب کے بعض شیوخ بھی ضعیف ہیں جیسے کہ حماد بن ابی سلیمان، بھئی یہ 4 پشتہ ہی ضعیف نے۔ حماد انہوں دے شگرد ابو حنیفہ، انہوں دے بیٹے حماد، انہوں دے بیٹے اسماعیل، یہ 4 ہی ضعیف نے۔ شکر ہے اس پاسوں توڑ سرکار تک نہیں پہنچ گئے، کہتے سند سرکار تک ہی ساری ضعیف ہے جی۔ یہ جی پیرو ہر دور دیا شہزادگیاں جی، بڑا ڈاڈا کم ہے۔ نظراً الی تفقہہم، نظراً اے تجھے پڑھ کے لاندے سن نے بھی کی معنی بیان کر رہے، اس وجہ سے تو ٹھیک نہیں ہے گا، تم جھٹکا معنی دسیا جی جڑا بھی عبداللہ نے سر تو پھڑ کے کی کر رہے ہیں، نہیں تو صحیح نہیں ہے گا جی۔ ان کے تفقع کی وجہ سے ان پر یہ ہوں سنیا جی، ہوں دیکھو نا کچھ گلاں انہیں جڑیاں قسمیں بندہ ہضم نہیں کر سکتا۔ امام ترمذی تسی پڑھو گے ترمذی شریف حدیث لکھ کے نا، کی لکھ کے؟ حدیث لکھ کے ایدے اگے دسنا ہے یہ حدیث فلاں فلاں صحابی اور سے بھی روایت ہے، پھر دسنا ہے کہ اس حدیث پر کثیر صحابہ پاک نے عمل کیا اور کثیر اہل علم نے، ان دے وچ جتھے جتھے نہ آوے گا نا امام مالک وہ بھی نہ لین گے، امام شافعی دا بھی نام لین گے، امام احمد بن حنبل دا بھی نام لین گے، پوری کتاب وچ امام صاحب دا نام نہیں لیا، کدی کدے بھولا چکیا۔ اہل رائے بھی یہ کہتے ہیں، اور دیکھو حتیٰ کہ امام ترمذی ڈرے ہیں آپ کے نام کے ذکر سے، باوجود امام ترمذی کے التزام کرنے کے کہ ترمذی میں فقہا کے مذاہب کو بیان کرنا ہے۔ امام ترمذی سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری کا نام بھی ذکر کرتے ہیں، ابن مبارک کا نام بھی ذکر کرتے ہیں، امام احمد کا نام بھی، امام اسحاق کا، امام شافعی، امام مالک وغیرہ اوروں کا بھی نام ذکر کر دیتے ہیں، لیکن جڑے نا امام صاحب کا نام نہیں بھی لکھ دیں۔ بہرحال دار قطنی اور ابن عدی محدث ہیں وغیرہما، انہوں نے تو ضعیف کہا، امام ابو حنیفہ تو ہے نہیں ضعیف، اور ان کے علاوہ اوروں نے بھی، یہ تعصباً فی الدین ہے، یہ دین میں انصاف نہیں ہے، تعصب ہے جی یہ، اور تعقب کیا ان پر، تعقبہم علیہ العینی وغیرہ من النقاد، علامہ بدر الدین عینی پھر جڑے نا 100 سال بعد نے، لیکن بزرگاں دی بارگاہ نا پیر پھڑ کے نا گربان تو نہیں اسی آکھ سکتے کیونکہ چھوٹے لوگ ہیں، لیکن کہ پیر پھڑ کے ہلایا چنگی طرح، بزرگو ہو کی کیتا جی یہ تو نہیں سی چاہیے جی۔ ہوں کدے سمجھ لو نا بھی یہ سارے انسان نے، سارے نبی صرف محمد رسول اللہ نے، پھر تو چیزاں سمجھنیاں سوکھیاں نے، تو جی ایسا اتوں شروع کیا واتباع الہوا من جہت التعصب الذی عم البلوا، یہ وہ تعصب ہے جو سارے جو بڑے ہیں جی، عم البلوا، یہ عموم بلوا بنے ہیں، کی ہے تعصب۔ او بھائی ہے ہو کوئی نہیں اتنے، شکر ہے جی۔
اچھا جی اگے جی پڑھو بیان الوضوء ثلاثا پڑھ گا عام بیان الوضوء ثلاثا اگر ٹور ابو حنیفہ اے آخ جا بیان الوضوء ثلاثا بیان الوضوء ثلاثا جی ابو حنیفہ عن عطاء عن حمران مولا عثمان ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ توضأ ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ کیونکہ اساں پکایا پرانے زمانے دا یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال ہے اچھا چلو پھر تو ٹھیک ہے بیان وضو تین مرتبہ اچھا جی روایت کی گئی ہے یہ امام صاحب روایت کرتے ہیں جناب عطا سے وہ حمران یہ آزاد کردہ غلام ہے حضرت عثمان کے جی وہ حمران روایت کرتے ہیں کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا تین مرتبہ وضو فرمایا انہیں تو مسجد ذکر ایتھے کونی ہے نا ایس روایت جو لمبی دوجی حدیث ہے ایک سنت نہیں کئی مرتبہ نقل ہے جی اور فرمایا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح دیکھا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتوضأ کہ سرکار نے وضو کیا یا سرکار وضو کرتے تھے منع کر روایت کرتے ہیں روایت کی گئی جناب حمران سے جناب عمران سے یہ بات کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تین مرتبہ اور آپ نے فرمایا اسی طرح دیکھا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سرکار وضو کرتے تھے او بلا بھی ابو حنیفہ تہا قضا اخرجو ابن خسرو ابو حنیفہ اوے پلا ہوئے میں نے تھوڑی شرح تے سنا لین دے ہو میں پہنا ہاں قضا اخرج ابن خسرو ورواو شیخان تو پہنے ابو داود توضأ ثلاثا اے غسل اعضاء وضوئہ ثلاثا اور نئی دلالت اس حدیث میں مسح کی اور روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ایک مرتبہ بھی ایک باری بھی ثابت ہے اور روایت کی گئی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے وضو کیا دو مرتبہ بھی دو باری توتے ازا ایک باری توتے اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور روایت کی گئی جناب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً کہ وضو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس دھویا اپنے چہرہ مبارک کو 3 مرتبہ دھوئے اپنے ہاتھ مبارک 2 مرتبہ اور مسح فرمایا اپنے سر کا اور دھوئے اپنے دونوں پاؤں اب چہرہ 3 مرتبہ ہے ہاتھ 2 مرتبہ مسے اور پیروں دے تو نال ذکر کوئی نہیں امام ترمذی نے فرمایا تحقیق ذکر کی گئی ہیں فی غیر حدیث غیر دے مطلب کنیاں حدیثاں وچ او مرہ غیر مرہ فی غیر حدیث بھی کنیاں حدیثاں وچ ذکر ایک وچ نہیں بھی چوکھیاں وچ کیڑی گل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا بے توضأ وضو کیا اپنے بعض اعضاء 1 مرتبہ اور بعض اعضاء یہ بھی کنیاں حدیثاں میں ذکر ہے جی اور تحقیق رخ سنے مسئلہ امام ترمذی دی عبارت ہے اور تحقیق رخصت دی ہے بعض اہل علم نے اس میں نہیں دیکھتے حرج یہ کہ وضو کرے آدمی اپنے بعض اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئے بعض کو 2 مرتبہ یا اگر کسی بندے جی کیتا ہے نا یہ حرج کوئی نہیں بھائی وضو ہو گیا ہوتا اور اکثر طرق جو ہیں وہ کس پر ہیں 3 باری توڑنا اور یہی عادت مستمرہ یہی ہے شاید کہ 2 مرتبہ جو سرکار نے دھوئے ہیں اور 1 مرتبہ یہ تعلیم ہے کس کے لیے امام محمد رحمہ اللہ نے موطا میں فرمایا یہ اور وضو تین مرتبہ اور 2 مرتبہ کافی ہے اور 1 مرتبہ جب کہ تو اسباغ کر لے یہ تجھے کافی ہے تیری نماز ہو جاتی فرض پورا ہو گیا اور یہی قول ہے کہ ان کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا چلو جی ابو حنیفہ بیان الوضوء مرتان بیان وضو کا 1 مرتبہ کے چل ابو انہوں نہیں پڑھتے نا غریب نو
تو بڑی نا کہ جب پڑھو 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 بزرگ کو پڑھو تو بڑی عمر دا جی پڑھیے. أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم توضأ مرة روایت کی گئی ہے جناب ابن بریدہ سے. وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے وضو فرمایا ایک مرتبہ. جی روایت کی گئی ہے جناب بریدہ سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا ایک مرتبہ. ابو حنیفہ اخرج البخاری ورواه ابو حنیفہ من طریق ثوری عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رفع نبی سند کہ سونیا وضو رافت مطلب ہوندا بھی سرکار تک پہنچائی. تودع مرہ مرہ وفی فوائد یہ لفظ اگے آ رہے ہیں نا او کدے آوے نا ناو دی کتابیں یا ہور وچ ان پڑھنا سم وے کی پڑھنا ہے لکھیا کون نظر جس لئے آوے گا نا حدیث پاک ان پڑھنا ہے سمویہ کی پڑھنا ہے یہ میں نہیں فیصلہ کیتا پچھو فیصلہ ہوتا ہے پہلے جی. وفی فوائد سمویہ بے لفظ واحداتن واحد مرتن نا ایسے سند میں لفظ کیے اور زیادہ کیے امام طبرانی نے اپنی طبرانی اوسط میں کہ پھر سرکار نے وضو فرمایا ایک مرتبہ فرمایا. سننا ایک بار ایک مرتبہ فرمایا پھر ایک مرتبہ تو فرمایا کہ یہ وضو ہے تم سے پہلی امتوں کا. یہ ایک واری کر کے تم حدیث آ جاندی فرمایا تنوں کافی ہے. دو واری کر کے فرمایا یہ وضو تاڑے تو لہذا وضو پہلے بھی ایسی وضو. پھر وضو فرمایا سرکار نے 3 مرتبہ تو فرمایا کہ یہ وضو ہے میرا اور وضو ہے انبیاء کا من قبلی وہ جو مجھ سے پہلے ہیں وہ جو سمجھی کہ 3 واری وضو کر کے سونے اے ارشاد فرمایا اے میرا وضو ہے تے میرے کو جڑے پہلے انبیاء نے انہاں دے بھی اے وضو ہے 3 واری. بسم اللہ الرحمن دھیان ہو. او تودع مرتن قال القاری یعنی دھوئے اپنے اعضاء وضو کے اور مسح کیا اپنے سر کا. سارا کنی واری اشارہ اس بات کی طرف کہ واجب وہ کتنا ہے لیکن پورا منہ پوریاں باہماں پورے پیر ایک واری اور تسلیس الغسل 3 واری توڑا کیے. اور جمہور اس پر ہیں کہ رأس اس کا مسح کیا جائے خلاف واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے. اور تحقیق روایت کی امام احمد نے ان ابن عمر مرفوعاً کیڑی حدیث ہے کہ سونیا فرمایا کہ جس نے وضو کیا 1 مرتبہ تو پس یہ وظیفہ ہے وضو کا وہ کہ ضروری ہے اس سے اس تو کاٹ دے ٹھیک ہی نہیں. اور جس نے وضو کیا 2 مرتبہ 2 واری تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے. اور جس نے وضو کیا 3 مرتبہ تو فرمایا یہ وضو ہے میرا اور وضو ہے انبیاء کا جو مجھ سے پہلے ہیں. نقل کی گئی ہے امام دارقطنی بہقی ابن حبان ابن ماجہ احمد طبرانی وغیرہ ہم سے کہ ان سب نے اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا مرفوع کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا 1 مرتبہ. فرمایا یہ جو 1 مرتبہ وضو ہے یہ وضو ہے کہ نہیں قبول کرتے اللہ تعالیٰ نماز مگر اس کے ساتھ اس تو کاٹنا نماز. اور وضو فرمایا 2 مرتبہ اور فرمایا ھذا وضو من یضاعف الاجر مرتین یہ وضو ہے اس کا کہ دگنا کیا جاتا ہے اجر اس کا 2 مرتبہ. پیچھے سکے فلین 2 مرتبہ دگنا اجر ہو گیا. اور سونیا وضو فرمایا 3 مرتبہ اور فرمایا یہ وضو ہے میرا اور وضو ہے انبیاء کا جو مجھ سے پہلے ہیں. اقولو احسن یہ ہے کہ تفسیر کی جائے وضو کی ان امثال میں اے بھئی 1 واری 2 واری 3 واری ان دا تعلق 3 نال ہے. 3 کیڑے
منہ باواں تے پیر سر نال نے وہ ایک واری ہے جی. سنیں احسن یہ ہے کہ تفسیر کی جائے وضو کی ان امثال جڑا 3 باری نے بے غسل الاعضاء اور کہا جائے وَيُقَالُ إِنَّهُ کہ نہیں تعرض کیا گیا یہاں کس کے لیے جیسا کہ وہ متبادر ہے. مسے نو 1 باری 2 باری 3 تک نہ جایا جی. اور تحقیق واقعہ ہوا ہے قصر بعض وضوؤں میں فی کثیر من طوروں کے نقل الوضوء اگرچہ تعمیم کیا مسے کے لیے بھی جیسا کہ تعمیم کی اس کی قاری نے جی بھئی لیکن اگر مسے بھی اگر تعمیم کر دے نا تو پھر مشکل ہے ان پر تفسی اس سے جس کا قول کیا کنہوں نے تسلیس المسح سے بنا کرتے ہوئے اس میں جو روایت کیا گیا کہ آپ نے وضو کیا. تو اب اگر اس کو عام کر دینا بھی مسح بھی 3 مرتبہ ہے تو پھر جواب کی ہوئے گا جی. اور میں کہتا ہوں دوسری ایک تو پہلی گل دوجی وہ یہ ہے کہ انہم کہ بے شک اگرچہ ظاہر ہے ان کے قول سے کہ مرہ اولا کیا ہے اور اخریان بھئی پہلی باری توڑنا فرض ہے دوسری تیسری باری کی ہے سنت. لیکن آندہ جی لیکن میں کہتا ہوں انج نہ سمجھو لیکن میں کہتا ہوں کہ مجموعہ 3 مرتبہ اس مجموعے دے وچ فرض بھی ہے تو سنت بھی ہے کی ہے اور مصداق ان دونوں کا کیا ہے بعد تسلیس کے بعد ان کا مصداق یہ کی ہے بے اے 3 فرض بھی ہے تے سنت بھی وچ ہو گیا جی. جیسا کہ قرات مسنونہ جیسا کہ طوال مفصل ہے فجر میں سنت ہے اور فرض اکٹھے ہیں ان وچ پورے ہونے 2 گلاں اے نہیں بھی انج نہیں. اور لیس المحقق نہیں ہے محقق وہ جو ظن کیا گیا کہ فریضہ وہ پہلی آیت امام صاحب کے نزدیک یا ایک لمبی آیت اے فرض ہے اور باقی جڑا پڑھے ہے اس قدر پر وہ سارا کیا ہے صرف اس کا سنت کا ہی ثواب ہے فرض کا نہیں ہے. انج بھی نہ سمجھا جس گل نو جی. ہاں اور یہ اس لیے کہ فرض مطلق الغسل ہے فرض مطلق القرات ہے اور وہ کبھی متحقق ہوتی ہے کس کے ایک آیت کے ضمن میں اور یہ نہ ایک مرتبہ دھونے کے ضمن میں کون وضو والا فرض 2 گلاں کٹھیاں ٹورنیاں نے اور کبھی یہ متحقق ہوتا ہے کس میں ایک اکثر آیت کے ضمن میں اور اکثر مرتبہ دھونے کے ضمن میں. جیسا کہ یہ بات کے قائلین کے نزدیک قائلین بالجز جی مجموعہ جو جی گل کی نے کہ جو جز کے قائل ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہر جسم یہ فلسفیاں کی گل کی کہ سائنسیاں دی کہ ہر جسم کتنے سے مرکب ہے ہر جسم وہ آدھے نے ایک جڑا نا جی بھی وہ حجولہ ہوتا ہے تو ایک صورت لگتی ہے جی 2 جسموں سے مرکب ہے جی یہ آدھے نے. اسی طرح مجموع 1000 اجزاء کا وہ بھی جسم ہی ہوتا ہے وہ بھی اور نہیں ہے یہ بات کہ جز عین تو ان میں جسم ہے اور جو زائد لگ گئے ہیں وہ جسم نہیں ہے بلکہ وہ وارث ہیں جی. بھی صرف 2 جزاں دا جسم سی تو باقی سارے فضول نال لگے اے نہیں بلکہ سارا مل کے جسم ہے جی. اے شاباش جی میں نوارز. ہاں فرض کے لیے افراد ہیں اکثر ہیں کس سے سنت کے پس بے شک بعض ان میں سے مرتين وثلاث قرات آیت قرات اکثر ہے اور نہیں ہے سنت کے افراد سے مگر 3 یا مگر طوال مفصل. نہیں سمجھ آئی بھئی فرض کے افراد ایک آیت پڑھی ہے تم فرض ہے 2 پڑھیاں 3 چوکھیاں فرض. سنت صرف تا ہوئے گی جو اتنے آخر تے پہنچو گے تجھے ورنہ سارے فرضاں دا ثواب ہے. یعنی ان دا مطلب یہ بھی انج نہیں بھی جس بندے صبح 50 آیتاں پڑھیاں نے انہوں ایک آیت تے امام صاحب دے نزدیک فرض دا ثواب ملے گا تاکہ سارا انج نہیں ہے گا سارا فرض دا ثواب ہے جی. سنیں ہی اور تحقیق کی ہم نے اس بحث کی اپنی کتابوں کے کئی موازی میں اور کتاباں جی. یہاں ہم نے اجمال کر دی ہے اتنی قدر پر. اگر آپ اس مسئلے کی تفصیل چاہتے ہیں تو میری باقی کتابوں سے جا کر دیکھیں جی.